ہمارے ایک اور معزز مہمان دارالعلوم دیوبند کے نہایت موقر استاد اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تم شان چمن، تم جان چمن، تم بزم کے میری تارے ہو، تقدیس طلب کے مستوں پر مولا کے حقیقی دھارے ہو۔ یہ مجمع تمہارا خواہاں ہے پیغام ہدایت سننے کو، سب جمع ہوئے ہیں محفل میں پیغام شریعت سننے کو۔ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی توحید عالم صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم، نہایتی موقر علماء اکرام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ ابھی مجھ سے پہلے ایک علاقے کے نہایت شعلہ بیاں مقرر اور ذمہ دار قسم کی شخصیت حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا بیان بغور سماعت فرما رہے تھے۔ اخیر کا کچھ حصہ میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر سنا۔ نہایت قیمتی باتیں، خاص طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں، میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور آپ ناظم جلسہ سے سماعت بھی کر چکے ہیں کہ ابھی ہمارے اسٹیج کی رونق اور تمام حاضرین کے دلوں کی دھڑکن، یہ کہیے کہ اس وقت کے محبوب العلماء حضرت اقدس مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم کی انتظار ہے۔ وہ جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، پھر آپ اور ان کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا۔ جتنا موقع ہے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیمتی اور مفید باتیں کہنے کی، پھر ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم خود بھی دوزخ اور جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وہ آگ عام دنیا کی آگ کی طرح نہیں کہ جس کا ایندھن لکڑی ہوا کرتی ہیں،
بلکہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بزرگوں، یہ خطاب تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مسلمانوں، ہماری یہ ملی ذمہ داری اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر جو 60 سال 50 سال 70 سال 80 سال اللہ نے جس کے لیے جتنی مقدر کی ہے، اس زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم خود بھی اس آگ سے نجات پانے والے ہو جائیں اور اپنی اہل اولاد اپنے گھر والوں کو بھی اس انداز سے تربیت اور پرورش کرتے رہیں کہ وہ بھی اس آگ سے محفوظ ہو جائیں اور اللہ کی رضامندی کے مستحق ہو جائیں۔ بزرگوں، آج ایک بڑا طبقہ تو اس فریضے سے بالکل دور ہے، نہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کبھی سوچتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، ہم لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی تو فکر ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جتنے اسلامی احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی چیزیں اللہ نے حرام اور ناجائز کی ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو انہی کاموں کو نہیں کرتے جو ہم کر رہے ہیں۔ نماز گھر میں کتنے لوگ پابندی سے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ روزے کون کون بچہ گھر میں رکھ رہا ہے، کون نہیں رکھ رہا، اس کی فکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے گھر کے لوگ، اس کی فکر نہیں۔ حج فرض ہونے کے بعد حج ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، اس کی فکر نہیں ہے۔ اور کتنے گناہ اور ناجائز کام ہمارے اہل و عیال کی زندگی کے اندر گھوم رہے ہیں، اس کی فکر عام طور پر کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی ایک دم بالکل اندھیر نہیں ہے، پورا امت کا طبقہ ایسا نہیں ہوا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سے حضرات ہمارے درمیان میں ایسے بھی ہیں جو اپنی بھی فکر کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرتے ہیں، اور صحیح کامیاب وہی لوگ ہیں۔ بزرگوں، اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہم اس آگ سے بچ جائیں، اور یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اہل و عیال، ہم اگر شوہر ہیں تو ہماری بیوی، ہم اگر باپ ہیں تو ہمارے بچے، ہم اگر اولاد ہیں تو ہمارے ماں باپ، ہم اگر بھائی ہیں تو ہماری بہن اور بھائی، ہم اگر گھر والے ہیں تو ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ، ہمارا پریوار، ہمارے پڑوسی، یہ سب بھی اس آگ سے محفوظ ہو جائیں، اس کی فکر ہمیں اسی زندگی کے اندر کرنی ہے۔ فکر کیسے کرنی ہے؟ فکر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم غور کریں کہ ہمارے اہل و عیال میں کتنے لوگ ہیں جو دین کے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دین سے بیزار اور دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہی نہیں۔ رمضان میں روزے رکھنے والے کتنے اور روزہ نہ رکھنے والے کتنے ہیں؟ زکوٰۃ کون کون ادا کرتا ہے اور کون ادا نہیں کرتا، یہ ہمیں سب معلوم ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں، ہم پوری جد و جہد کریں، ان کو سمجھائیں، چھوٹے ہیں تو ان کو ڈانٹیں، تنبیہ کریں، برابر کے ہیں تو سمجھائیں، بڑے ہیں تو ان کی منت سماجت کریں، اور انہیں دین پر مکمل لانے کی پوری کوشش کریں، تاکہ وہ جیسے اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ رہتے سہتے ہیں، اللہ آخرت میں قیامت کے اندر بھی ہمارا اور ان کا ساتھ ساتھ جنت میں فرما دے۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے،
لیکن اور بہت سارے گناہ ہیں جن کو ہم حرام نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں لیکن ان کی کوئی حرمت کی وقعت نہیں ہمارے یہاں. جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کھانا حرام ہے، دل میں حسد رکھنا حرام ہے، کسی سے کینہ رکھنا حرام ہے، کسی کو بلا وجہ اپنے سے چھوٹا اور حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا حرام ہے. اگر یہ دل کی بیماریاں اندر کسی کے ہیں، ہمارے اندر ہیں، تو ہمیں ان بیماریوں سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے، ورنہ یہ حرام کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی. ایک طرف ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے اندر اگر یہ بیماریاں ہیں تو ہماری نمازوں کا ثواب یہ ساری بیماریاں ختم کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کے ڈھیر کو مٹا دیتی ہے. لکڑیوں کے ڈھیر میں آپ آگ لگا دیجئے، تھوڑی دیر میں ساری لکڑیوں کا ڈھیر راکھ بن جائے گا. اسی طرح اگر دل کے اندر حسد آ گیا تو ہماری نیکیاں اسی طرح تباہ اور برباد ہو جائیں گی. جن لوگوں سے ہم حسد کر رہے ہیں، جن کی اچھی حالت کو دیکھ کر ہم دل میں جل رہے ہیں، ہماری نیکیاں ان لوگوں کے اعمال نامے میں جانی شروع ہو جائیں گی. ایک صرف حسد کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اگر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، ہم اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے لگے، اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر کسی سے کینہ اور عداوت ہو گئی، اسی طرح ہمارے اندر اگر چغلی کی عادت پڑ گئی، غیبت کی عادت پڑ گئی، یا اور جھوٹ وغیرہ، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی وغیرہ کی اگر عادتیں پڑ گئیں تو یہ تمام برائیاں بھی ہماری نیکیوں کا ملیہ میٹ کر دیتی ہیں. بزرگوں، یہ سارے گناہ، جیسے سود کھانا حرام، جیسے زناکاری حرام، جیسے شراب خوری حرام، جیسے کسی کا مال زبردستی حرام طریقے سے چھین کر کے کھانا حرام ہے، اسی طرح یہ بیماریاں بھی حرام ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں. ہر آدمی کبر سے بڑا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے ہر آدمی کبر میں. ہر آدمی سوچتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، میرے برابر کا کوئی نہیں. اللہ معاف کرے، اس میں ہمارا طبقہ بھی شامل ہے، عوام بھی، خواص بھی، سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. غیبت ہمارے درمیان میں پنپ رہی ہے، چغلی ہمارے درمیان میں بڑھ رہی ہے، ہمیں جھوٹ بولنے میں عار نہیں آتی، امانت میں خیانت کرنا ہمارا شیوا بن چکا ہے، وعدہ خلافی ہم سے بار بار ہوتی رہتی ہے. یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے. جیسے آپ شراب پینے کو حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی حرام اسی طریقے کا کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. مسلم معاشرے کو ان تمام بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھتے چلیں کہ جیسے یہ گناہ میں نے گنائے، اسی طریقے سے کسی فرض کو ادا نہ کرنا بھی حرام اور گناہ ہے. لہذا نماز اگر نہیں پڑھ رہا ہے یا جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز کو قضا کر رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے. روزہ اگر نہیں رکھ رہا ہے، بغیر عذر کے روزے کو قضا کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے. زکوٰۃ واجب اور فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو حرام ہے. البتہ زکوٰۃ میں اگر تاخیر کر رہا ہے تو تاخیر کرنے کو ہم اتنا بڑا گناہ نہیں کہیں گے کہ اس کو حرام کے درجے تک پہنچائے. رمضان میں زکوٰۃ نہیں دے سکا، رمضان کے بعد دے رہا ہے، سال پورا ہونے کے بعد دے رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وقت پر دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. اسی طرح حج فرض ہونے کے بعد اگر حج ادا نہیں کر رہا ہے اور اسی حالت میں مر گیا تو حرام ہے. البتہ حج تو واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، ابھی نہیں کر رہا ہے، 1 سال کے بعد حج کر لے، 2 سال کے بعد کر لے، 5 سال کے بعد کر لے، زندگی میں کبھی بھی کر لے گا تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا اور کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر حج فرض ہونے کے بعد حج ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو حرام ہے. یہ ساری چیزیں بھی حرام ہے، یاد رکھو. اور حرام، ناجائز، یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے ان کو معاف نہیں کرتے. توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں توبہ کا نام توبہ، توبہ، استغفار، توبہ. دیکھیے، زبان سے کہنا اللہ میری توبہ، یا میں توبہ کرتا ہوں، یا استغفر اللہ، عربی کے اندر کہہ دے استغفر اللہ و اتوب الیہ، صرف زبان سے کہہ دینے سے توبہ نہیں ہوتی، یاد رکھنے کی بات ہے.
توبہ کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے تب توبہ سچی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کر لے، اور اس گناہ کے کرنے پر دل میں پشیمانی اور ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ میں پشیمان ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ مثال کے طور پر گناہ کا چھوڑنا، نماز ہماری چھوٹ گئی، حرام کام کیا، اب توبہ میں یہ داخل ہے کہ پہلے نماز پڑھے، وہ کام وہ گناہ چھوڑنا جب ہوگا جب وہ نماز پڑھ لے گا۔ دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عزم کرے کہ آئندہ میں کبھی ترک نماز نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہوا اس پر آدمی شرمندہ بھی ہو، دل میں نادم اور پشیمان بھی ہو کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا ہے۔ اسی طریقے کے اور گناہوں کا معاملہ ہے۔ البتہ حقوق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہم نے ناجائز طریقے پر دبایا، کسی کا مال چھینا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو ستایا، یہ حقوق العباد کے معاملے کے اندر توبہ یہ ہوگی کہ ایک چوتھی چیز اس میں داخل ہو جائے گی کہ اس آدمی سے معاف بھی کرائے، کہ وہ آدمی معاف کرے، اس کا حق جو ہم نے دبایا وہ حق ادا کرے، اور تاخیر جو ہوئی اس کی وجہ سے اس سے معافی مانگے۔ اگر ہم نے ستایا ہے تو معافی مانگے، اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو اسے بدلہ لینے کا اختیار دیا جائے۔ ہم نے ایک تھپڑ مارا، ہم نے اب اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگو کہ اگر آپ چاہتے ہو تو معاف کر دو، اور اگر اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ گال حاضر ہے، آپ تھپڑ لگا دیجئے، اور اس کے بعد اللہ سے وہ 3 کام کرے، کیے ہوئے کو چھوڑے، آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کروں گا، نادم ہو میں نے ایسا کام کیوں کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو 3 کام توبہ کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوتی ہے اور بندے کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ایک چوتھا کام ہوتا ہے، اس بندے سے بھی معافی مانگی جاتی ہے یا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ بزرگوں، یہ حرام کام جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یہ بغیر توبہ اور استغفار کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے روزانہ استغفار کرتے رہا کریں۔ قربان جائیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کی ذات سے گناہ کبیرہ ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، معافی مانگا کرتے تھے۔ اور ہماری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، صبح سے لے کر شام تک اندھیرے میں، اجالے میں، جان کر بھول کر ہر وقت گناہ ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی زبان کبھی اللہ کے سامنے استغفار کے لیے کھلتی نہیں ہے۔ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کے لیے اگر لفظ استغفار کے بولنے ہیں تو استغفر اللہ واتوب الیہ سب سے آسان لفظ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یہ تحیہ، یہ عزم، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کریں گے نہیں، اور جو اب تک گناہ کیے ان پر ہم نادم اور پشیمان ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے پشیمانی کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفار کی تسبیح کم سے کم ایک روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ استغفار بہت سارے ہیں لیکن سب سے آسان استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ ہے۔ بزرگوں، لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک دوسری آیت کریمہ پڑھی، گناہ کبیرہ اور حرام کاموں کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ اللہ سے ہم استغفار کر لیں، اللہ سے ہم توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیں گے، یا اللہ اپنی رحمت اور فضل سے جتنے گناہ جس کے چاہے معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے۔ لیکن قاعدے کے حساب سے بغیر استغفار اور توبہ کے معاف نہیں ہوتے کبیرہ گناہ۔ چھوٹے گناہ جن کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، ان گناہوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نماز کے لیے وضو کر کے گھر سے چلے، ہم جتنے قدم اللہ کے گھر کی طرف نماز کے لیے بڑھائیں گے، ہر قدم پر اللہ تعالی ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔
ہم نے وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے. ہم نے چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ معاف ہو گئے. ہم نے پیر دھوئے، پیروں کے گناہ معاف ہو گئے. لیکن یہ نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو صغیرہ گناہوں کے معاف ہونے کے لیے تو نیکیاں کافی ہوتی ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے معافی کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار ضروری ہوتا ہے. اور ایک گناہ ایسا بھی ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا، نہ نیکیوں سے معاف ہوتا ہے، نہ توبہ اور استغفار سے معاف ہوتا ہے. اور وہ گناہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک اور کفر کو کبھی معاف نہیں کریں گے. شرک اور کفر کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، چاہے آدمی کتنے ہی استغفار کے لفظ بولتا رہے، کتنے ہی توبہ کے لفظ بولتا رہے، لیکن شرک اور کفر اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف نہیں ہوتا. البتہ شرک اور کفر کے معاف کرانے کے لیے بس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے ایمان میں داخل ہو جانا. یہاں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہاں تو کافروں کا مجمع نہیں ہے، یہاں تو مشرکین کا مجمع نہیں ہے. پھر اس قاعدے کو، اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بزرگوں، حالات آپ کے سامنے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اس وقت میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، ہر علاقے سے، ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے، ہر قصبے اور گاؤں سے اس طریقے کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اسلام چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو قبول کر رہے ہیں. اسلام چھوڑنا کفر ہے، جیسے ایمان میں داخل ہونا ایمان ہے، ایمان کو چھوڑنا کفر ہے. دیکھیے، یاد رکھو، ایمان لانے والی 7 چیزیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے. ایمان مفصل میں مجھے یاد پڑتا ہے 3-4 سال پہلے اسی مسجد میں جلسہ ہوا تھا. ایمان مفصل پر میں نے تقریباً 50-55 منٹ تقریر کی تھی. تو ایمان مفصل پر تقریر نہیں کرنی ہے، لیکن بتانا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان ضروری ہے، تقریباً 7 چیزیں ہیں جو ایمان مفصل میں آپ لوگوں نے یاد کر رکھی ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزوں پر ایمان ضروری ہے. اگر کسی بندے کا ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، کتابوں کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، یا سارے رسولوں کو. کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دیا تو کافر. اللہ کے رسولوں کو بھی مانتا ہے لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا تو اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان 7 چیزوں پر لانا ضروری ہے. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی جتنی کتابیں دنیا میں آئیں ساری برحق تھیں اپنے اپنے زمانے میں. البتہ ان کے ماننے والوں نے بہت سی کتابوں میں تبدیلی کر ڈالی تو اب ان کے حق ہونے کا ایمان نہیں. جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ برحق تھیں، اب وہ برحق رہی نہیں رہی اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں البتہ اب قرآن پاک جو سب سے آخری کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، برحق ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح برحق رہے گا. اسی طرح اللہ کے جتنے پیغمبر اور رسول آئے سارے برحق ہیں. ہر رسول نے اپنے زمانے میں آ کر کے اللہ نے جو ذمہ داری ان کو دی تھی انہوں نے پوری بغیر کسی کمی زیادتی کے پوری کی، اور وہ سارے اپنے فرائض کو ادا کر کے گئے ہیں.
البتہ اب آخری زمانے میں ہمیں اتباع کرنی ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں اب کسی اور نبی کی اتباع نہیں کرنی. حضرت موسیٰ کی پیروی نہیں کرنی, حضرت عیسیٰ کی پیروی نہیں کرنی, ہمیں کسی اور نبی کی پیروی نہیں کرنی. پیروی اور اتباع کرنی ہے تو صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرنی ہے, وہی خاتم الانبیاء ہیں. اب کوئی اور نبی آخر قیامت تک نہیں آنے والا جس کی اتباع لازمی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور, لیکن ایک تو یہ کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ ان کی اتباع نہیں کی جائے گی, ان کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا. شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ہوگی. حضرت عیسیٰ بھی اسی شریعت پر عمل کریں گے. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ہم تدبیریں کرتے رہتے ہیں, لیکن کام وہی ہوتا ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہوتا ہے. اس لیے کسی کام کے سلسلے میں جو ہو گیا ہو اس کے سلسلے میں آدمی کو پختہ یقین اور اعتقاد رکھنا چاہیے کہ وہی ہوا جو اللہ نے چاہا, اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. کام کے ہونے سے پہلے آدمی تدبیر کر سکتا ہے, اپنی پوری کوشش کر سکتا ہے کہ یہ کام ایسے ہو جائے. اگر ہو گیا تو اللہ کی قدرت, اور اگر نہیں ہوا تو آخر میں ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ایسے ہی تھی, اللہ نے ایسا ہی مقدر کیا تھا, اس لیے یہ کام ایسا ہی ہوا. ہم نے اپنے بیمار کا مکمل علاج کیا, جہاں تک ہماری کوشش تھی وہاں تک علاج کرتے چلے گئے, لیکن اگر وہ اللہ نے شفا دے دی تو اللہ کا فضل, اور اگر شفا نہیں ہوئی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو اب اس پر راضی ہونا ہے. رضا پر قضا, اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ایسا ہی تھا. ہمیں کسی ڈاکٹر کو نہیں کوسنا, ہمیں کسی ہسپتال کو نہیں کوسنا, ہمیں کسی دوا داروں کو نہیں کوسنا کہ اس کی وجہ سے ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا. کرنے والا کوئی نہیں, کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے تقدیر پر ایمان کہ اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی دنیا میں اچھا کر سکتا ہے, نہ کوئی دنیا میں برا کر سکتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, وہ بچے تھے, فرمایا کہ اے بچے جانتے ہو اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نفع نہیں پہنچا سکتی, اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی. ارے اللہ کی مرضی کے بغیر تو درخت کا ایک پتا نہیں ہلتا. تو اس لیے بڑے بڑے معاملے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوا کرتا. یاد رکھنے کی بات ہے. تو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور قیامت کے دن کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے. ایک دن ہے جو یوم الجزا کہلاتا ہے, جو یوم الدین کہلاتا ہے, وہ بدلے کا دن ہے. اس دن ہر اچھا کرنے والے کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ دیا جائے گا, ہر برا کرنے والوں کو اس کی برا کرنے والوں کو برائی کی سزا نہیں ملتی. ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس دن اچھا کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ ملے اور برا کرنے والوں کو برائی کا بدلہ ملے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو دار بنا رکھے ہیں, ایک دار اچھائیوں والوں کے لیے ہے اور ایک دار برائیوں والوں کے لیے ہے. اچھائیوں والوں کے لیے دار جنت ہے اور برائیوں والوں کے لیے دار جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے دو دار وہاں بنا رکھے ہیں. تو خیر یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو اور کفر کو بالکل معاف نہیں کریں گے. لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو میرے بزرگوں کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کی, اپنے بچوں کی جو چھوٹے چھوٹے ابھی پیدا ہو رہے ہیں, آنکھ کھول رہے ہیں, ہوش سنبھال رہے ہیں, بڑے ہونے کی دہلیز پر ہیں, ان کی تربیت اور پرورش اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ شرک اور کفر کی دلدل سے بچ کر کے زندگی گزارے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نونہال یا ہماری نسل آنے والی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں اور یہ لوگ اپنا ایمان ختم کر کے دنیا سے جائیں.
العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں جب سننے کو ملتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر ایک بچی نے ایمان کو چھوڑ دیا، فلاں علاقے کے اندر ایک بچے نے ایمان کو چھوڑ دیا، تو اس وقت میں دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ ایمان جیسی دولت دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ آج ہماری نسلیں اس ایمان کی دولت کو کھو رہی ہیں، اس ایمان کی دولت کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمیں دنیا کی ہر چیز کی قدر ہے، دولت کی قدر ہے، شہرت کی قدر ہے، عزت کی قدر ہے، ہمیں مال و دولت کے انبار کی قدر ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی نوکریوں کی قدر ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے عہدوں اور منصبوں کی قدر ہے۔ اگر آج ہماری نسلوں کے اندر قدر نہیں تو اپنے ایمان کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے تو آج ہمارے بچے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اس لیے تو ہمارے بچے ایمان چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن غور نہیں کر رہے ابھی ہم لوگ۔ یہ ایمان کی دولت چھوٹنے سے کیا ہوگا کہ ہماری یہ نسل جسے ہم جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اگر بچے کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، بچے کے کہیں خون نکل جائے تو باپ تڑپ جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں باپ تڑپ جاتا ہے۔ اگر یہی بچہ کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا تو ہمارا دل کیا کہے گا؟ ہماری جنت جنت رہے گی، ہماری جنت میں سکون رہے گا جب ہم رات دن صبح شام یہ خیال کریں گے کہ ہم تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہم تو جنت کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہیں، ہمارے لیے تو کھانے کی ہر چیز ہے، ہمارے لیے تو پینے کی ہر چیز ہے، ہمارے لیے تو رہنے کے محلات ہیں، ہمارے لیے تو باغات ہی باغات ہیں، لیکن ہمارا پیارا بچہ، ہماری پیاری بچی ان نعمتوں سے محروم ہے، وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، جہنم کی سزائیں بھگت رہی ہے، تو بتائیے ان نعمتوں کے اندر ہمارا دل لگے گا؟ وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پھیکی ہو جائیں گی۔ ماں کا بچہ اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو ماں کو بھوک لگتی ہے؟ باپ کو معلوم ہو جائے کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت سیریس حالت میں ہے تو باپ کھانا کھاتا ہے؟ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، بھوک پیاس سب مٹ جاتی ہے، آرام راحت سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ چھوٹی سی پریشانیوں میں ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے تو اگر ہماری نسل میں سے کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے اور وہ بھی ایسا فیصلہ کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے، اگر ایسا فیصلہ ہماری نسل کے بارے میں ہو جائے تو بتاؤ ہمیں جنت کی نعمتیں میٹھی معلوم ہوں گی یا کڑوی معلوم ہوں گی؟ مسلمانوں غور کرنے کی چیز ہے، آج ہم نہیں سوچ رہے ان چیزوں کو، اس لیے تو ہمارے بچے ادھر جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ایمان کی اہمیت کو بٹھانا ہے، ایمان کے بارے میں انہیں اتنا بتانا، اتنا سمجھانا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ایمان کی قدر کرنے والے ہو جائیں۔ آج جو ہمارے چہروں پر داڑھی ہے، آج جو ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، آج جو ہمارا لباس کرتا پیجامہ ہے، آج جو ہم 5 وقت مسجد میں آ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں آ رہے، بلکہ اس میں ہمارے بڑوں کی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ انہوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہماری پرورش کی، انہوں نے ہمیں مدرسوں میں بھیجا، انہوں نے ہمیں نماز کے لیے اپنے ساتھ لے گئے، ہمیں نماز سکھائی، ہمیں دین سکھایا، ہمیں اللہ کے نبی کے حالات بتائے، ہمیں صحابہ کے حالات بتائے، تب جا کر کے ہماری زندگی میں یہ دین باقی ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی، اگر ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت ایسی نہیں کی تو یاد رکھو کل جنت میں ہم چلے تو جائیں گے لیکن جنت ہماری پھیکی ہوگی، جنت میں مزہ نہیں ہوگا، جنت میں رنگ نہیں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں وہ لطف نہیں ہوگا جو جنت کی نعمتوں میں لطف ہونا چاہیے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں رہوں جہاں میرے والدین اور بڑے ہوں، میں وہاں رہوں جہاں میری نسلیں بھی میرے ساتھ ساتھ ہوں، میری اولاد بھی میرے ساتھ ہو، میرا بیٹا بھی، میری بیٹی بھی، میرے بھائی بھی، میری بہن بھی، میرے ماں باپ بھی، میرے نانا نانی، میرے دادا دادی، سب میرے ساتھ جنت میں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے، یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے، لیکن اس چاہت کے لیے تو بہت قربانی دینی پڑے گی۔ اولاد سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے، اولاد کو صبح صبح فجر کی نماز میں سوتا ہوا دیکھو، تنبیہ کرو، ڈانٹو، ڈپٹو، ناراض ہو جاؤ، کچھ بھی کرو، اس کو نماز کے لیے لانے کی کوشش کرو۔ آج نماز چھوڑ رہی ہے ہماری نسل، کل اگر ایمان چھوڑنے لگی تو ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ اعمال جو ہے نا، عبادات،
عبادات کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ عبادات میں کوتاہی یہ عقائد میں کوتاہی کا سبب بن جاتی ہے۔ نماز میں کوتاہی کرتے کرتے آدمی اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے، شیطان کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ عقیدوں میں کمی پیدا کر دیتا ہے کہ عقیدہ بگڑ جاتا ہے انسان کا، اور عقیدہ بگڑتے ہی یاد رکھنے کی بات ہے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھو جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، جتنے بھی اللہ کے احکامات چاہے کرنے کے ہوں کہ یہ کام کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ دینی ہے، آتوا الزکاۃ، روزہ رکھنا ہے کیونکہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، حج کرنا ہے اس لیے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، گناہوں سے بچنا ہے، خیانت نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنا، یہ جتنے اللہ کے احکامات ہیں، ان اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے آدمی کے عقائد محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ان اعمال پر آدمی عمل نہیں کرتا تو بعض مرتبہ شیطان یہ پڑھاتا رہے کچھ نہیں ہوتا نماز کے چھوڑنے سے، ارے زکوٰۃ اگر 1 سال نہیں دی تو کچھ نہیں ہوتا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا یہاں سے اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی سزا کا انکار دماغ میں آ جاتا ہے کہ اللہ سزا نہیں دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بد اعمال لوگوں کے لیے بڑی سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ دیکھو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، جب ہم قرآن پاک کے اندر غور کرتے ہیں اور ہم بڑے لوگوں کی باتیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر خاص طور پر، تو بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا عبادت ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ کو مانو گے ایمان ہوگا، اللہ کی مانو گے عبادت ہوگی، لیکن اگر انسان اللہ کی ماننا چھوڑ دے، عبادت میں کوتاہی کرنے لگے، تو ایک دن وہ آگا کہ وہ اللہ کو ماننا بھی چھوڑ دے گا۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ اللہ کی ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے لیے مطاع مانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، واجب الاطاعت ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی تو گویا کہ ہم نے اللہ کی اس صفت کا انکار کر دیا کہ اللہ مطاع نہیں ہے، اللہ واجب الاطاعت نہیں، اور اللہ کی کسی صفت کا انکار کرنا یہ کفر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے میرے بزرگوں، بات تو شاید سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس لیے اپنی اولاد کو عبادات کا پابند بنانے کی پوری کوشش کریں، اپنی اولاد کو گناہوں سے بچنے والا بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری نسلوں میں کوئی عبادت میں کوتاہی کر رہا ہے تو ہر حال میں اس کو آپ روکو، ٹوکو، سمجھاؤ، تنبیہ کرو، ناراض ہونا پڑے تو ناراض ہو جاؤ۔ بھئی دنیا کی باتوں میں تو ہم اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، ہم نے کاروبار کر کے دیا، اولاد ہماری کاروبار کو نہیں سنبھال رہی، پابندی سے کاروبار نہیں کر رہا ہے، دکان میں ہم نے 1,00,000 2 لاکھ 10 لاکھ روپے لگا کے دیا، وہ دکان پر پابندی سے نہیں بیٹھتا تو کتنا ناراض ہوتے ہیں ہم کہ ہم نے 10 لاکھ روپیہ لگا کر کے دیا تو دکان کو برباد کرے گا، یہاں تک کہ باپ اس سے ناراض ہوتا ہے، بعض مرتبہ کاروبار اس سے چھین لیتا ہے کہ چل تیرے بس کی نہیں ہے یہ کاروبار، تجھے نہیں دیا جا رہا، بعض مرتبہ یہاں تک آتا ہے کہ اولاد کو آنکھ کر دیا جاتا ہے کہ جا تجھے میری وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، تو کہنا نہیں مانتا۔ تو دنیا کے لیے جیسے ہم یہ کام کرتے ہیں، کبھی دین کے لیے بھی تو کر کے دیکھیں کہ تو کہنا نہیں مانتا، تو نماز نہیں پڑھتا، اس لیے جا تجھے وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، جو کچھ تجھے دے رکھا ہے وہ تجھ سے چھین لیتے ہیں، اس لیے کہ تو ہمارا کہنا نہیں مان رہا۔ دین کے مسئلے میں ہم اتنے سخت کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ دین کی اہمیت نہیں ہماری نظروں میں، اس لیے میرے بزرگوں اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو ایمان پر لانے کے لیے ان کے اعمال کی حفاظت کرنی پڑے گی، ان کو بدعمالیوں سے بچانے کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ہماری نسل کے اندر اگر کہیں پر بھی کوئی بھی گناہ ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے، پوری سوسائٹی کے اندر ہماری نسل جانے لگی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، یاد رکھو بچانے کی کوشش کرو تاکہ ان کا ایمان بچ جائے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر اپنی دنیاوی اور دینی اور آخرت کی تمام نعمتیں ذکر فرمانے کے بعد ہر جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہاں جب ساری نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں تو سب سے پہلی نعمت اللہ نے کیا فرمائی؟ الرحمن علم القرآن. اللہ کی نظر میں قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. اور قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن ہی تو دین کا نام ہے. ہمارا پورا دین کس چیز میں ہے؟ قرآن کے اندر ہے. تو قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے. اسی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں. یاد رکھنے کی بات ہے. آج ہماری نسل ایمان چھوڑ رہی ہے تو ہمیں اسی طرح سوچنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہماری اولاد سے چھوٹ گئی. ارے بھائی آپ غور کرتے جائیں گے تو ہم موازنہ کر کے دیکھتے چلے جائیں کتنی بڑی نعمت ایمان کی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. ہماری اولاد میں سے کسی کی سرکاری ملازمت ہو جائے اور ہماری اولاد اس سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دے تو بتائیے پورا محلہ آ کر کے کیا کرتا ہے؟ تھو تھو کرتا ہے. یار تجھ سے زیادہ ہم نے کوئی غبی آدمی، تجھ سے زیادہ بیوقوف آدمی، تجھ سے زیادہ احمق آدمی نہیں دیکھا. سرکاری ملازمت کو چھوڑا جاتا ہے، تو نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی. سرکاری ملازمت کی تو اہمیت ہے. کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی کو کوئی مرتبہ مل جائے، وہ چھوڑ دے تو اس کو لعنت کرنے والے پورے محلے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے تو گھر والے بھی ملامت نہیں کرتے. گھر کی طرف سے بھی کوئی اس کو کہنے والا نہیں کہ تجھ سے بڑا بیوقوف نہیں تو نے نماز چھوڑ دی، تجھ سے بڑا بیوقوف نہیں تو نے روزہ چھوڑ دیا، تجھ سے بڑا بیوقوف نہیں تو زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، تجھ سے بڑا بیوقوف نہیں کہ تو حج ادا نہیں کر رہا. میرے پیارو دین کی قدر کو سمجھو. اللہ نے دیندار گھرانے میں پیدا کر دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم بھی کسی رام سنگھ اور منموہن سنگھ